السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، جنت و مقام ہے جہاں نہ غم ہوگا، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ حسرت، نہ جدائی، نہ آنسو، نہ خوف، نہ ناکامی۔ وہاں راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، خوشی ہی خوشی ہے۔ ہر انسان جنت چاہتا ہے، ہر دل کی خواہش ہے کہ مرنے کے بعد ایسی جگہ نصیب ہو جہاں اللہ راضی ہو، جہاں ہمیشہ کی کامیابی ہو۔ مگر آج ایک نہایت اہم سوال ہے، کیا عورت بھی جنت پا سکتی ہے؟ کیا گھر سنبھالنے والی، بچوں کو پالنے والی، چولہا جلانے والی، آزمائشیں سہنے والی عورت کے لیے بھی جنت کے دروازے کھلے ہیں؟ جواب ہے ہاں، بالکل ہاں۔ اسلام نے عورت کے لیے جنت کا راستہ آسان بھی رکھا ہے اور واضح بھی۔ آج ہم جانیں گے جنتی عورت کی 5 ایسی نشانیاں۔ اگر کسی عورت میں یہ صفات آ جائیں تو وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی سرخ رو اور اللہ کے نزدیک محبوب بن سکتی ہے۔ یہ بیان صرف سننے کے لیے نہیں، بدلنے کے لیے ہے۔ آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آخری نشانی ایسی ہے جو ہزاروں عورتوں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ سب سے پہلی نشانی، نماز کی پابندی کرنے والی عورت۔ وہ عورت جو اپنے رب کو نہیں بھولتی، جو دن میں 5 مرتبہ دنیا کے شور سے نکل کر سجدے میں گر جاتی ہے، جو فجر کی نیند قربان کرتی ہے، ظہر کے کام چھوڑتی ہے، عصر کی مصروفیت روکتی ہے، مغرب کے وقت رب کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، عشاء کے بعد تھکے جسم کے ساتھ بھی نماز پڑھتی ہے۔ ایسی عورت عام عورت نہیں، یہ اللہ کی محبوب بندی ہے۔ دنیا کہتی ہے گھر سنبھالو، بازار سنبھالو، رشتے سنبھالو، مگر جنتی عورت جانتی ہے کہ اگر رب سے تعلق ٹوٹ گیا تو سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ کتنی عورتیں ہیں جو ہر کام وقت پر کرتی ہیں مگر نماز وقت پر نہیں پڑھتی، کھانا وقت پر، موبائل وقت پر، باتیں وقت پر، مہمانداری وقت پر، مگر نماز بعد میں۔ یاد رکھو، جس عورت نے نماز کو اہمیت دی، اللہ اس کی زندگی کو اہمیت دیتا ہے۔ سجدہ عورت کو کمزور نہیں، مضبوط بناتا ہے۔ نماز عورت کو قیدی نہیں، آزاد بناتی ہے۔ نماز دل کے زخموں کی دوا ہے۔ اگر گھر میں جھگڑے ہیں، دل میں بے سکونی ہے، اولاد پریشان ہے، شوہر بے توجہی کرتا ہے، حالات تنگ ہیں، تو سب سے پہلے نماز سنوارو۔ جو عورت نماز والی بن گئی وہ جنت کی امیدوار بن گئی۔ ذرا تصور کرو، ایک عورت صبح فجر میں اٹھتی ہے، سب سو رہے ہیں، خاموشی ہے، وہ وضو کرتی ہے، جائے نماز بچھاتی ہے، ہاتھ اٹھاتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں یا اللہ میری اولاد کی حفاظت فرما۔ بتاؤ ایسی عورت کو اللہ خالی لوٹائے گا؟ ہرگز نہیں۔ جو عورت سجدے میں روتی ہے وہ زندگی میں ٹوٹتی نہیں۔ اس لیے پہلی نشانی یاد رکھو، جنتی عورت نماز والی عورت ہے۔ دوسری نشانی، حیا اور پاک دامنی والی عورت۔ آج دنیا نے عورت کو بتایا کہ جتنی نمائش کرو گی اتنی ہی کامیاب ہوگی، جتنا دکھاؤ گی اتنی پسند کی جاؤ گی، جتنا بے پردہ ہوگی اتنی میڈم کہلاؤ گی۔ مگر اسلام نے فرمایا عورت کی اصل زینت اس کی حیا ہے۔ حیا عورت کا زیور ہے، پردہ عورت کی عزت ہے، پاک دامنی عورت کا تاج ہے۔ جنتی عورت وہ نہیں جو سب کی نگاہوں میں ہو، جنتی عورت وہ ہے جو اللہ کی نگاہ رحمت میں ہو۔ وہ جانتی ہے کہ اس کا جسم سستا نہیں، اس کی عزت کھیل نہیں، اس کا وقار تماشا نہیں۔ حیا صرف لباس کا نام نہیں، حیا نظر میں بھی ہے، گفتگو میں بھی ہے، چلنے میں بھی ہے، ہنسنے میں بھی ہے، سوشل میڈیا کے استعمال میں بھی ہے، تعلقات میں بھی ہے۔ جنتی عورت غیر مردوں سے بے تکلفی نہیں کرتی، اپنے حسن کو نمائش نہیں بناتی، لائک اور کمنٹ کے لیے عزت نیلام نہیں کرتی۔ وہ جانتی ہے
کہ وقتی تعریفیں قبر تک ساتھ نہیں جائیں گی، مگر حیا کا نور قبر میں بھی روشن ہوگا۔ یاد رکھو، خوبصورتی چند سال رہتی ہے، حیا پوری زندگی رہتی ہے۔ میک اپ چہرہ بدلتا ہے، حیا قسمت بدلتی ہے۔ فیشن آنکھوں کو متاثر کرتا ہے، حیا دلوں کو متاثر کرتی ہے۔ آج اگر کوئی عورت خود کو محفوظ رکھتی ہے، اپنے رب کے حکم کے مطابق رہتی ہے، تو شاید لوگ اسے پرانا کہیں، مگر اللہ اسے اپنے محبوب کہتا ہے۔ اس لیے دوسری نشانی یاد رکھو، جنتی عورت حیا والی عورت ہے۔ تیسری نشانی شوہر، والدین اور گھر والوں کے حقوق ادا کرنے والی عورت۔ آج بہت سے لوگ جنت چاہتے ہیں مگر رشتوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ عبادت الگ چیز ہے، اخلاق الگ چیز نہیں۔ جو عورت نماز بھی پڑھتی ہو مگر زبان سے سب کو زخمی کرتی ہو، ماں باپ کو رلاتی ہو، شوہر کو ذلیل کرتی ہو، ساس سے نفرت رکھتی ہو، بہنوں سے حسد، بچوں سے غصہ، تو اسے اپنے حال پر غور کرنا چاہیے۔ جنتی عورت گھر کو جہنم نہیں بناتی، گھر کو سکون بناتی ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو شوہر کی جائز بات مانتی ہے، اس کی عزت کرتی ہے، اس کی کمائی کی قدر کرتی ہے، اس کی کمزوریوں کو دنیا میں نہیں اچھالتی۔ اگر بیٹی ہے تو والدین کا ادب کرتی ہے، ان کے بڑھاپے میں سہارا بنتی ہے، ان کی آواز سے پہلے جواب نہیں دیتی۔ اگر ماں ہے تو اولاد کو صرف کھلاتی نہیں، سنوارتی بھی ہے۔ اگر بہو ہے تو سسرال میں آگ نہیں لگاتی، محبت پیدا کرتی ہے۔ یاد رکھو، کچھ عورتیں گھر میں داخل ہوتی ہیں تو سکون آتا ہے، کچھ داخل ہوتی ہیں تو شور آتا ہے۔ کچھ عورتیں اپنے اخلاق سے چھوٹے گھر کو جنت بنا دیتی ہے، کچھ اپنے مزاج سے بڑے محل کو جہنم بنا دیتی ہے۔ جنتی عورت زبان سے نرم، مزاج سے معتدل، دل سے خیر خواہ ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت لڑائی نہیں ڈھونڈتی، ہر بات میں انا نہیں لاتی، ہر معاملے میں جیتنا نہیں چاہتی۔ اسے پتہ ہے بعض اوقات خاموشی بھی عبادت ہے، معاف کرنا بھی عبادت ہے، مسکرا دینا بھی عبادت ہے۔ سوچو، اگر عورت چاہے تو گھر تباہ کر دے، اگر عورت چاہے تو گھر آباد کر دے۔ اس لیے تیسری نشانی یاد رکھو، جنتی عورت حقوق ادا کرنے والی عورت ہے۔ چوتھی نشانی صبر، شکر اور قناعت والی عورت۔ زندگی ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ کسی کے شوہر کا مزاج سخت ہے، کسی کے بچے نافرمان ہیں، کسی کے پاس مال کم ہے، کسی کو بیماری ہے، کسی کی شادی میں دیر ہے، کسی کے نصیب میں آزمائشیں ہیں، مگر جنتی عورت ہر مشکل میں ٹوٹتی نہیں، صبر کرتی ہے۔ وہ ہر نعمت میں اتراتی نہیں، شکر کرتی ہے۔ وہ ہر چیز نہ ملنے پر جلتی نہیں، قناعت کرتی ہے۔ آج سوشل میڈیا نے ہزاروں عورتوں کے دل خراب کر دیے ہیں۔ وہ دوسروں کے گھر دیکھ کر اپنے گھر سے ناخوش، دوسروں کے کپڑے دیکھ کر اپنے کپڑوں سے ناخوش، دوسروں کے شوہر دیکھ کر اپنے شوہر سے ناخوش، دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی سے ناخوش۔ یاد رکھو، دکھاوے کی دنیا میں اصل سکون قناعت سے آتا ہے۔ جنتی عورت دکھاوا اور موازنہ میں نہیں جیتی، شکر گزاری میں جیتی ہے۔ اس کے گھر میں سادہ کھانا ہے پھر بھی الحمدللہ کہتی ہے، کپڑے کم ہیں پھر بھی الحمدللہ، اولاد بیمار ہے پھر بھی دعا کے ساتھ الحمدللہ، شوہر کی آمدنی کم ہے پھر بھی حوصلہ دیتی ہے۔ یہ عورت عام نہیں ہوتی، یہ جنت کی خوشبو رکھتی ہے۔ صبر کا مطلب ظلم سہنا نہیں، صبر کا مطلب ہر حال میں اللہ سے جڑے رہنا ہے۔ شکر کا مطلب صرف زبان سے الحمدللہ نہیں، نعمت کو گناہ میں استعمال نہ کرنا بھی شکر ہے۔ قناعت کا مطلب ترقی چھوڑ دینا نہیں، حرام طریقوں سے خواہش پوری نہ کرنا ہے۔ اس لیے چوتھی نشانی یاد رکھو، جنتی عورت صابرہ، شاکرہ اور قانیہ عورت ہے۔ اب آئیے پانچویں اور سب سے اہم نشانی کی طرف، اللہ سے تعلق رکھنے والی عورت۔ یہ وہ نشانی ہے جو باقی سب کو زندہ رکھتی ہے۔
کچھ عورتیں بظاہر اچھی ہوتی ہیں مگر دل دنیا میں گم ہوتا ہے، کچھ عورتیں عام نظر آتی ہے مگر راتوں میں اللہ سے بات کرتی ہیں، یہی جنتی عورت ہے۔ اس کے لبوں پر دعا، دل میں خوف خدا، آنکھوں میں ندامت، ہاتھوں میں صدقہ، زبان پر ذکر، دل میں یقین ہوتا ہے۔ وہ تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کرتی ہے، جب سب سو جاتے ہیں تو کہتی ہے یا رب میری اولاد کو نیک بنا دے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، یا اللہ میرے گھر کو بچا لے، یا اللہ مجھے حلال راستہ دے، یا اللہ میرے دل کو پاک کر دے۔ ایسی عورت اگر دنیا میں گمنام بھی ہو تو آسمانوں میں معروف ہوتی ہے۔ جنتی عورت صرف لوگوں کے سامنے نیک نہیں ہوتی، تنہائی میں بھی نیک ہوتی ہے۔ وہ دکھاوے کی عبادت نہیں کرتی، اسے لوگ کیا کہیں یہ فکر کم، اللہ کیا دیکھ رہا ہے یہ فکر زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ہر خوشی پر اللہ کو یاد کرتی ہے، ہر غم میں اللہ کو پکارتی ہے، ہر غلطی پر توبہ کرتی ہے، ہر نعمت پر شکر کرتی ہے۔ کتنی عورتیں ہیں جو دنیا بھر سے بات کرتی ہیں مگر اللہ سے بات نہیں کرتی، موبائل پر گھنٹوں، دعا میں منٹ بھی نہیں، لوگوں کو اپنی تکلیف بتاتی ہے مگر رب سے نہیں کہتی۔ جنتی عورت جانتی ہے کہ اصل سہارا اللہ ہے، جب دنیا چھوڑ دے اللہ نہیں چھوڑتا، جب سب دروازے بند ہوں اللہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اس لیے پانچویں نشانی یاد رکھو، جنتی عورت اللہ سے تعلق والی عورت ہے۔ اب ذرا خود سے پوچھو، کیا میں نماز والی ہوں؟ کیا مجھ میں حیا ہے؟ کیا میں حقوق ادا کرتی ہوں؟ کیا میں صبر و شکر کرتی ہوں؟ کیا میرا اللہ سے تعلق ہے؟ اگر جواب کمزور ہے تو پریشان نہ ہو، دروازہ ابھی کھلا ہے۔ آج سے شروع کرو، ایک نماز سے آغاز کرو، ایک گناہ چھوڑ دو، ایک دعا روز مانگو، ایک رشتہ سنوار دو، ایک معافی دے دو، ایک آنسو اللہ کے لیے بہا دو، تقدیر بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ یاد رکھو، جنتی عورت پیدا نہیں ہوتی، بنتی ہے، محنت سے بنتی ہے، توبہ سے بنتی ہے، سجدوں سے بنتی ہے، صبر سے بنتی ہے، حیا سے بنتی ہے، اللہ سے تعلق سے بنتی ہے۔ اور سنو بہنوں، اگر تم خوبصورت نہیں تو غم نہ کرو، جنت میں حسن ملے گا۔ اگر دنیا نے قدر نہ کی تو غم نہ کرو، اللہ قدر کرے گا۔ اگر زندگی مشکل ہے تو غم نہ کرو، جنت آسانی ہے۔ اگر دل ٹوٹا ہے تو غم نہ کرو، جنت میں کوئی دکھ نہیں ہے۔ بس اپنے رب کو راضی کر لو۔ کتنی عورتیں دنیا میں مشہور تھیں مگر آخرت میں خالی ہو گئیں، اور کتنی عورتیں دنیا میں گمنام تھیں مگر جنت کی ملکہ بن گئیں۔ اس لیے لوگوں کی نظر میں بڑی بننے سے پہلے اللہ کی نظر میں بڑی بنو۔ اگر تم ماں ہو تو اولاد کو جنتی بناؤ، اگر بیٹی ہو تو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، اگر بیوی ہو تو شوہر کے لیے سکون بنو، اگر بہن ہو تو خیر خواہ بنو، اگر اکیلی ہو تو اللہ کی محبوبہ بنو۔ ہر حالت میں جنت کا راستہ کھلا ہے۔ آج فیصلہ کر لو کہ غصہ کم کروں گی، نماز بڑھاؤں گی، موبائل کم کروں گی، قرآن سے تعلق جوڑوں گی، زبان کی حفاظت کروں گی، دل صاف رکھوں گی، لوگوں سے نہیں اللہ سے امید رکھوں گی۔ یہی راستہ ہے۔ اور یاد رکھو، جب عورت سنورتی ہے تو صرف ایک فرد نہیں سنورتا، ایک گھر سنورتا ہے، ایک نسل سنورتی ہے، ایک معاشرہ سنورتا ہے۔ اور اگر عورت بگڑتی ہے تو نقصان بھی نسلوں تک جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھو، تم گھر کی بنیاد ہو، تم قوم کی معمار ہو، تم نسلوں کی استاد ہو۔ آخر میں بس اتنا کہ اگر تم جنت چاہتی ہو تو پہلے اپنے دل میں اللہ کی محبت بساؤ، پھر نماز، حیا، حقوق، صبر اور دعا کو زندگی کا حصہ بنا لو، پھر دیکھنا دنیا بھی بدلے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ اگر یہ بیان دل کو لگا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچاؤ، شاید کسی ایک بہن کی زندگی بدل جائے اور اس کا اجر تمہیں ملتا رہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے
اور ایسے ایمان افروز بیانات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ ہم سب کو جنتی عورتوں اور جنتی انسانوں میں شامل فرمائے۔